الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مختلف مسالوں سے، قصوں سے، کہانیوں سے، احادیث سے، قرآنی آیات سے ہمارا تزکیہ نفس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پر یہ تزکیہ نفس اس کا ہوگا جس کی منزل اللہ کو پانا ہے، جو طالب مولا ہے، جو اس راستے پر چلنا چاہتا ہے، وہ بات کو سمجھے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیونکہ صرف یہ سمجھنا گل بڑی چنگی، بہت اچھی بات کہی گئی، یہ صرف کانوں کا مزہ لینے کے لیے ہوتا ہے، اور بات کو سمجھ کر یہ سوچنا کہ یہ میرے لیے اللہ کا حکم ہے اور اس پر میں نے عمل کیسے کرنا ہے اور اپنی غفلت اور سستی کیسے دور کرنی ہے، یہ اصل بات ہوگی۔ تیسری بات جو اہم ہوگی کہ جب انسان سنے، اس پر عمل کرے اور اللہ کریم کو اس پر پیار آ جائے اور اسے مشاہدہ نصیب کرے تو یہ اللہ کی عنایت ہو، اور ہم نے اللہ کریم کی عنایت کو ہی پانا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے مثال سمجھائی، بات سمجھائی کہ روم کا بادشاہ کیسے روم کا ایک امبیسڈر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، لوگوں سے پوچھا کہ خلیفہ کا محل کہاں ہے تاکہ میں اپنا گھوڑا اور سامان وہاں لے جاؤں۔ لوگوں نے کہا اس کا کوئی محل نہیں ہے، پیلس نہیں ہے، اس کا محل تو اس کی روشن جان ہے، اس کا محل اس کی روشن جان ہے، گرچہ وہ سردار ہے لیکن فقیروں جیسی جھونپڑی میں رہتا ہے، تو اس کا محل نہیں دیکھ سکتا کیونکہ تیری آنکھوں میں پڑ بال ہے۔ دل کی آنکھ کو پڑ بال سے صاف کر لے تو اس کے محل کو دیکھنے کی تمنا کر، جس کی جان ہوس سے پاک ہو وہ اس محل کو دیکھ سکتا ہے۔ ایک محل تو سیدھی سی بات ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا جب معراج ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، میں نے وہاں تیرا محل دیکھا تھا، میرا دل کیا کہ میں اس کے اندر جاؤں، لیکن مجھے غیرت آئی کہ تو بڑا غیرت مند ہے، کہیں برائی نہ منا جائے۔ تو انہوں نے عرض کی سننے کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کیا مجال، وہ سارا کچھ تو آپ کا ہے۔ یہ تو ہو گئے حدیث پاک، کیونکہ حضور نے ارشاد فرما دیا کہ جنت میں ان کا محل ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس جگہ جہاں پر وہ موجود ہیں وہ محل سے کم تو نہیں ہے، رسول اللہ کے ساتھ موجود ہیں، اور وہ جگہ جو جس کے ساتھ وہ موجود ہیں، جس کا مطلب ہوا کہ حضور نے ایسے ہی نہیں فرمایا تھا کہ عمر وہ ہیں جن پر الہام ہوتا ہے، جن پر یہ سمجھ لیں زبان پر حق جاری ہو جاتا ہے، تو وہ ایک ہی مٹی سے تھے نا، پاس پاس کی مٹی سے، تو اس لیے ایک محل تو ان کا وہ ہو گیا۔ دوسرا ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ جس کا باطن صاف ہو جائے اسے دنیا تنگ نہیں کرتی، بلکہ وہ دنیا داروں کو تنگ کر کے ان کو سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگ اور دھوئیں سے پاک ہو گئے تو جس طرف رخ کیا خدا کی ذات تھی، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر کو رخ کرو گے وہاں اللہ کی ذات موجود ہے۔ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس میں دھیان یہی رہے کہ ہم نے عمل اللہ کے لیے کرنا ہے۔ میرے ایک دوست سے ڈسکشن ہو رہی تھی، کہنے لگے یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تہوار مناتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، ہم گوشت اکٹھا کرتے ہیں، کون کون دے کر جائے گا، ہماری یہ سوچ ہوتی ہے۔ ایک تو دینے والے نے دینا ہے کہ میں کس کس کو دوں، ایک ہے کہ لینے والے نے سوچنا ہے کھڑا کھڑا دے کے جائے۔ ہم گوشت اکٹھا کرنے کا تہوار مناتے ہیں، اور ایک جگہ پر بات ہو رہی، میں نے کہا ان کو اس طرح گوشت بیچ دیا جائے،
کہنا وہ اگے کافی اکٹھا کر لیندے ہیں، کہ یہ سوچ ہے کہ لوگ گوشت اکٹھا کرتے ہیں۔ قربانی کا مقصد وہ تو وہی تھا کہ بھئی 4 رگیں کاٹ دو، ذبح ہو گیا۔ اب اگلا مشن یہ ہے کہ حضور نے شاید میں کھانے پینے کے دن ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے کلیجی کھاتے تھے، سب سے پہلے کلیجی، اپنے ذبح کی وہ جانور کلیجی کھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کھا پی بھی سکتے ہیں لیکن اسے تہوار نہیں سمجھنا، ہاں تہوار نہیں سمجھنا۔ اگر کسی کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے وہ عبادت ہی سمجھے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو تو وہ قربانی کرے، اور جس کے پاس نہ ہو وہ بھی فرسٹ ذی الحج سے لے کر نماز عید تک بال نہ کٹوائے، اسے ثواب مل جائے گا قربانی کرنے کا۔ اب ہمارے سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایمان ہو، توکل ہو، تو اللہ تعالی ہمارے لیے اجر لکھ دے گا۔ اگر ہماری سوچ تہوار منانے کی ہوگی تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم ایز اے تہوار عید نہیں منائیں گے، یہ بچوں کا کام ہے، جوانوں کا کام نہیں ہے، مردوں کا کام نہیں ہے، طریقت والوں کا کام نہیں ہے، اسے ایز اے تہوار منائیں۔ اس لیے ہم نے تہوار سمجھ کر نہیں، یہ ہماری عبادت ہے تو عبادت سمجھ کر ہم نے منانا ہے۔ تو جو عمل بھی ہم نے کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، جو کام بھی کرنا ہے۔ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب بھی کوئی عمل کرنے لگو، چاہے نماز پڑھنے لگو، چاہے زکوٰۃ دینے لگو، چاہے حج کرنے لگو، تو دل میں اللہ کریم کو ٹیلی فون کر دو، یا اللہ تیرے لیے کرنے لگا۔ یعنی ہر عمل پر دل میں ٹیلی فون اللہ کریم کو ہو کہ یا اللہ تیرے لیے۔ اب جب نیت تیرے لیے ہوگی نا تو دماغ میں شاید ٹلیاں گونجے، اس وجہ سے ہے، اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے۔ انہوں نے کہا جو مرضی ٹلیاں گھومے، میرا کام اللہ واسطے ہے، میں نے اللہ واسطے کام کرنا۔ جو وسوسہ کا دوست ہے، تم جدھر کو رخ کرو گے وہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ جو وسوسہ کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ یعنی شک کرنے والا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ پر شک کرنے والا، اللہ کی ذات پر شک کرنے والا، قرآن پر شک کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور جسے یقین ہے کہ دینے والا اللہ ہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، جو چاہے عطا فرما دے۔ اس لیے مایوس لوگوں میں سے کبھی نہیں ہونا۔ آج کیا ہے، کل کیا ہوگا، کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ آج ہم سمجھتے ہیں یہ بچہ کیا کرے گا، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم دیکھتے ہیں یار کیا کرتا ہے، یار کچھ شرارتیں اس طرح کرتا ہے، یار اس طرح نہ کیا کر، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کل کو یہ بڑا بن کر کتنا اچھا کام کرے ہمیں نہیں معلوم۔ ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ شرارتی بچہ بہت ہے، یہ پٹاخے چلاتا رہتا ہے، لیکن کل ہمیں اس سے کیا حاصل ہوگا ہمیں نہیں معلوم۔ یہ اللہ کریم ہی بہتر جانتا ہے کہ کس سے کیا حاصل ہوگا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بھی تو بیٹے کھیلتے ہی رہتے تھے، ہم بھی ایسے الجھتے رہتے تھے، ہمیں کیا پتہ تھا ہم نے کیا کرنا ہے۔ اپنے بچپن میں ہم بھی ایسے ہی تھے، جب گھیر گار کے لایا جاتا ہے، سمجھ آتی ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ ہم سے کام لیا جا رہا ہے۔ اللہ کرے ہماری نسلوں سے بھی کام لیا جائے۔ تو اس لیے کہا کہ شک قرآن پر نہیں، اللہ پر نہیں، اپنے آپ پر بھی نہیں، اپنے آپ پر بھی شک نہیں کرنا۔ امید رکھنی ہے کہ انشاءاللہ میری سستی دور ہو جائے گی، اور میں جس سپیڈ سے چل رہا ہوں اس سپیڈ کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اگر ہم ایک قانون سمجھ لیں دوسرا خود بخود حل ہو جائے گا۔ اگر ہم نیکی نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کریں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر ہم نیکی نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کریں۔ جب گناہ نہیں کریں گے تو نیکی تو ہوگی، جہاں گناہ ہی نہیں تو پھر نیکی تو ہوگی۔ اس لیے اس قانون کو سمجھ لیں کہ اگر گناہ نیکی نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کریں۔ اب درمیان والا راستہ کوئی نہیں ہے۔ اگر گناہ نہیں ہے پھر نیکی کریں گے۔ جو وقت اچھا نہیں گزر رہا وہ برا گزر رہا ہے، اور جو برا گزر رہا ہے وہ اچھا نہیں گزر رہا ہے۔ اس لیے شک نہیں کرنا، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے آپ سے ضرور مایوس ہو جائیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ بندہ ڈاواں ڈول ہو جائے، اللہ سے مایوس نہ ہو۔ کتنی بھی گری ہوئی حالت ہو پھر بھی امید ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آتی رہتی یار کوئی گل نہیں، آتی رہتی کیفیت، نکل جائیں۔ کیونکہ کیفیت ہوتی ہے نا بندے کو، کسی وقت بڑی بندہ نیچے آ جاتا ہے، کہتا کوئی بات نہیں، یہ میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے،
لیکن یہ کیفیت ایک آدھے دن میں نکل جائے گی، جیسے بیماری آتی ہے اور نکل جاتی ہے اس طرح یہ بھی آئے گی، نکل جائے گی، لیکن اگلا حال انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ اس لیے امید لگا کر رکھنا ہمیشہ اللہ سے، یہ کامیابی ہے، اور اس میں اچھائی کے پہلو ہمیشہ تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ لوگوں کے درمیان اللہ اس طرح روشن ہے جیسے ستاروں میں چاند۔ کیسی بات انہوں نے کی کہ لوگوں کے درمیان اللہ کریم اس طرح روشن ہے جیسے ستاروں میں چاند۔ اگر تو نہیں دیکھتا ہے، یہ دنیا تو معدوم نہیں ہے نا، یہ فانی عدم موجود تو ہے، معدوم تو نہیں ہے، نظر تو آ رہی ہے نا، اس میں اللہ کریم ہے، روشن ہے پر تم دیکھ نہیں رہے۔ اللہ دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ محسوس کیا جاتا ہے، رحمتوں سے محسوس کیا جاتا ہے، برکتوں سے محسوس کیا جاتا ہے، اللہ کریم محسوس کیا جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا۔ دیکھا کسی کسی کے بس میں ہو تو کوئی دیکھ لے چیز، ورنہ اللہ کریم محسوس کیا جاتا ہے اپنے اوپر۔ جو آپ کے برسات ہو، محبت ہو، رحمت ہو، جب آپ اسے فیل کریں گے نا، آپ اندازہ کریں گے یار میرا پچھلا ٹرنیور کیا تھا، اب کا ٹرنیور کیا کہہ رہا ہے، پچھلا دور کیا تھا، اب کا دور کیا ہے۔ اگر آپ کو عادت پڑ جائے نا لکھنے کی روزانہ اپنی ڈائری، کہ اپنی روزانہ ڈائری لکھے آج میں نے کیا کیا کام کیا، کون سے کام مجھے خود اچھے نہیں لگے، آپ اگر وہ ڈائری لکھنا شروع کر دیں اور اس کے بعد مہینے بعد آپ چیک کریں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے 0 لیول کمایا کہ بڑھ گئے، خود ہی آپ کو احساس ہو جائے گا آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے وہ دیکھ۔ ایسے کر کے آنکھ کے انگل بھی آئے تو پھر بھی پتہ نظر نہیں آتا، ایک بال بھی ہو تو بہت کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے اس نے کہا کہ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لے، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی دعوت دی تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے۔ انہوں نے فرمایا تم نے خود دیکھنے اور سننے کے راستے بند کر لیے، ارے ایسے نہیں سننا۔ کچھ ایسے بیوقوف لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ایک بندہ تو میں نے کہا یار ماں کے یہ حقوق ہوتے ہیں، باپ کے یہ، کہنا میں نہ سنائے، مجھے نہیں سنانا۔ میں کیوں؟ کہنا میں نے عمل ہی نہیں کرنا، اگر میں سنوں گا تو عمل کرنا پڑے گا، اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا تو اس لیے مجھے نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ عجیب بات، عجیب کو من گری کہ مجھے نہ بتاؤ، اگر پتہ لگ جائے گا تو میں عمل کرنا پڑ جائے گا، اس لیے میں نہیں جاننا چاہتا۔ ایسے بھی دماغ کے لوگ ہیں نا، جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی دعوت دی تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے۔ انہوں نے فرمایا تم نے خود دیکھنے اور سننے کے راستے بند کر لیے۔ میں نے کہا راستے بند نہیں کرنے، امیدوں کے راستے بند نہیں کرنے، ہم نے اپنے راستے کھلے رکھنے، کب کیا ہو جائے معلوم نہیں ہے۔ آدمی تو بنائی ہے باقی کھال ہے، آدمی تو بنائی ہے باقی کھال ہے، باقی کھال ہے، باقی روشنی جڑی ہے وہ اندر دید تو دراصل محبوب کی دید ہے، دیدار تو دراصل محبوب، نظارہ وہی جڑا نظر نو وہی نظارہ چنگا لگتا جڑا اچھا ہوئے، تو جڑا بندہ اللہ نو دیکھنا چاہتا ہے اس نظر بھی چنگی ہونی چاہیے، نظارہ تو آپ ہی بڑا چنگا ہے۔ اس لیے دید تو اصل میں محبوب کی دید ہے، دوست کا دیدار نہ ہو تو پھر اندھا ہونا اچھا ہے۔ اگر یار کا دیدار ہی نہ پھر اندھا ہی ٹھیک ہے، پیدا کی اگر اللہ کا دیدار ہے تو پھر اچھا ہے۔ اور جو دوست باقی رہنے والا نہ ہو اس کا دور رہنا ہی بہتر ہے، اور دوست جو باقی رہنے والا نہ ہو اس کا دور رہنا ہی بہتر ہے۔ دنیا داروں سے دوستی نہیں لگانی چاہیے، وقت کا ضیاع ہے، جتنی مرضی دوستی لگا کے دیکھ لیں، کام آپ کے ویسے ہی بن جائیں گے۔ مجھے کسی نے کہا یار تو کوئی جج واقف بنا، کوئی وکیل واقف بنا، کوئی ڈاکٹر واقف بنا۔ میں کہ اس سے کیا ہوگا؟ کہتا وقت کام مان گئے۔ میں کہ یار عجیب بات ہے، مجھے جب بھی کوئی مشکل پڑتی ہے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، میرا مسئلہ حل کر کے چلا جاتا ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی کبھی کسی کو دوست بنانے کی۔ میں نے ابھی تک دیکھا ہے اپنی زندگی میں، کبھی کوئی مسئلہ پڑا ہے خود ہی کوئی آ جاتا ہے، حل کر کے نکل جاتا ہے، ضرورت ہی نہیں پڑی کسی کو دوست بنانے کی، کسی کے پیچھے پھرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اللہ کریم کو دوست بنانے والا دوسروں کو دوست نہیں بناتا، اللہ کریم خود جب اس کی مدد کرتا ہے نا سارے آ کے مدد کر جاتے ہیں۔ اللہ کے سوا آپ کوئی بھی دوست رکھیں وقت پر پھر سکتا ہے، اگر اللہ کو دوست رکھیں تو وہ وقت پر نہیں، وقت کے ساتھ ہی اسباب پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے جو دوست باقی رہنے والا نہ ہو اس کا دور رہنا ہی بہتر ہے۔ لوگوں سے ایسی باتیں سنی تو امبیسڈر
جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ملنے آیا تھا اور زیادہ مشتاق ہو گیا، اشتیاق رکھا، سوچنے لگا ایسا آدمی بھی دنیا میں ہوگا کہ جسم میں جان کی طرح دنیا سے پوشیدہ ہے؟ میں نے بھی گھٹ لوگ جانتے ہیں ایسی کوئی گل رہتے اسی بھی دنیا چ سانو بھی گھٹ جانتے ہیں، اے ملنا ہی نہیں چاہتے کسی ایسا مرد سے طویل دھاگے دم درود کیتے ہی نہیں نا، جہاں بندہ توکل ہی نہیں دے سکتا تو موکلوں کے پیچھے لانے کی کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہماری منزل موکل تو نہیں توکل ہے، منزل ہماری کیا ہے؟ توکل، موکل تو نہیں ہے۔ لوگ موکلوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم توکل کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ توکل ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ایک منزل کا نام، توکل ایک منزل کا نام ہے کہ جب اللہ پر یقین ہو جائے تو پھر بندہ جو کچھ بھی کرنا چاہے، جس طرح بھی کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے کر سکتا ہے۔ سوچنا کہ ایسا آدمی بھی دنیا میں ہوگا جو جسم میں جان کی طرح دنیا سے پوشیدہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے ویسے اپنی بات کہہ دی، میں اپنے آپ کو ایک دعا کے زیر اثر سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو ایک دعا کے زیر اثر سمجھتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں قبول ہے۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا پڑھی تھی اور مانگتا بھی رہا۔ وہ دعا تھی کہ یا اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے۔ یہ حضور کی ایک دعا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے۔ لوگوں کی نظر میں بڑا ہوں، اپنی نظر میں کی یار سے میرے پیچھے پھرتے رہتے کھ نہیں ہے گا، میں لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے اور مجھے اپنی نظر میں چھوٹا کر دے۔ یہ ایک سوچ ہے، ایک دعا ہے، یہ رسول اللہ کی دعا ہے۔ میں اس کو مانگا کرتا تھا، اب نہیں مانگتا۔ میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے قبول ہو گئی ہے۔ میں نے کوئی لکھ اینج کر کے بانس سے چڑھانے کی کوشش کرے، میں نہیں چڑھتا، میں اپنی اوقات ہی چرنا ہوں کہ میں کوئی نہیں گا، کھ نہیں گا، لاش ہے، حقیر۔ ایک بدو عورت نے اس اجنبی کو دیکھ کر کہا، جو امبیسیڈر آیا ہوا تھا، ایک بدو عورت، گنوار پینڈو، ایک بدو عورت نے اس اجنبی کو دیکھ کر کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کھجور کے درخت کے نیچے ہیں، تو اس درخت کے نیچے مخلوق سے جدا خدا کے سائے کو سایہ میں سوتا دے۔ لفظ کے دیکھیں کتنے شاندار بولتے ہیں، تو اس درخت کے نیچے مخلوق سے جدا خدا کے سائے کو سائے میں سوتا دے۔ وہ اس جگہ آیا، دور کھڑا ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ کو دیکھ کر کپی میں مبتلا ہو گیا اور اس پر اللہ کی طرف سے ایک اچھی حالت طاری ہو گئی۔ محبت اور حیبت دونوں ضدوں کو اس نے اپنے جگر میں جمع دیکھا، محبت اور حیبت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کو تو یہ کوالٹی ملی ہوئی تھی کہ مدینہ منورہ سے 1 میل دور بندہ ہوتا تھا، 1 میل دور یا 4 میل دور، بول گیا، چلو 1 میل لگا لیتے ہیں، 1 میل دور بندہ ہوتا تھا تو اس کے دل پر حضور کی حیبت طاری ہو جاتی۔ آپ نے شامل نصرت بالرعب، میری روب سے مدد کی گئی۔ اس لیے حضور کی اب کبھی اب بھی چلے جائیں نا مدینہ منورہ میں تو آپ پر حیبت طاری ہو، وہ حضور کی وجہ سے دل پر نا حیبت طاری ہو جاتی۔ تو نصرت بالرعب حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری روب سے مدد کی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ پہلے باڈی گارڈ مقرر تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کی کیا کہتے ہیں دیکھ بھال کے لیے، اور جب اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب تیرا رب رکھا کہ ہم تجھے لوگوں سے بچائیں گے، جب یہ فرما دیا تو حضور نے تمام صحابہ کرام کو چھٹی کرا دی اور کہا اب میرا اللہ ہی حامی و ناصر ہے، تم جاؤ۔ اس لیے جب آپ واقعہ بھی سنیں گے کہ ایک یہودی آ گیا، درخت پر تلوار لٹک رہی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے، اس نے تلوار کو پکڑ کر اور پوچھا اے محمد تجھے کون بچائے گا؟ آپ نے ارشاد میں اللہ، تلوار گر گئی، کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ نے تلوار پکڑ لی اور فرمایا اب تجھے کون بچائے گا؟ کہا مجھے معاف کر دو۔ کہا تجھے بھی اللہ ہی بچائے گا، تجھے بھی اللہ ہی بچائے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھ کر السلام علیکم السلام علیکم کہا تو دیکھا کہ 2 بندے دور کھڑے ہیں، وہ نماز میں شامل نہیں ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان کو بلا کر لاؤ۔ وہ دونوں آئے اور ان کا یہ شانے کا گوشت پھڑک رہا تھا، حضور کی حیبت سے نا گوشت پھڑک رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟
مجھے بھی یہ ماں نے ہی پیدا کیا ہے جو سکا گوشت کھاتی تھی، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ ذرا روب تو تھا نا اس کو زائل کرنے کے لیے، میں ککھ نہیں ہوں، کیا ہو گیا تمہیں، کیا ہوا؟ ان کو ذرا نرم کیا، پھر فرمایا تم نے نماز نہیں ہمارے ساتھ پڑھی۔ کہا حضور ہم نماز پڑھ کے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر نماز پڑھ کر آئے ہو تو پھر یہاں نہیں کھڑا ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یہ جماعت سے دور ہے اور انہوں نے نماز نہیں پڑھی، ایسی تہمت والی جگہ پر کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے نماز پڑھ لی، بات ختم۔ اب نماز ہو رہی ہے تو وہاں کھڑے نہ ہو کے اگلے کہنے کہ یار تو کھڑے ہی تھی، یعنی تو پڑھی کوئی نہیں، چاہے آپ پڑھ کے آئے ہو۔ اس لیے وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو وہاں پر کھڑا نہیں ہونا چاہیے، یا شامل ہو جاؤ یا نکل جاؤ۔ اور دوسری بات جو کہا گیا کہ تہمت والی جگہ سے بچو، یہ بہت لازمی۔ آپ کسی گندے بندے کے پاس کھڑے ہو جائیں گے تو آپ پر بھی نشان پڑ جائے گا، آپ پر نشان پڑ جائے گا، یا وہ کھلوندا جے پاجی، میری بات نہ سمجھیے گا، میری بات ہو رہا ہے، میں جس کے ساتھ مرضی کھڑا ہو جاؤں مجھے کچھ نہیں ہوتا، میرے بارے میں سوچنے والے خود غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے۔ میرا کسی کے ساتھ معاملہ اور ہے، لیکن عام طور پر اگر کوئی فرض کو کنجر میں لے جا کے کھڑا ہو جائے اور کہے لوگ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں کا دلال بھی آ کر پوچھے گا کدھر کھڑا ہے پاپا جی، کچھ چاہیے جے، وہ داڑھی نہیں دیکھے گا، کہتا تو داڑیاں والی بھی آئیں دیں۔ اسے تہمت والی جگہ سے بچو، تہمت والی جگہ سے بچو، یہ قانون یاد رکھیے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، ایک اچھی حالت، محبت اور حیبت دونوں ضدوں کو اس نے اپنے جگر میں جمع دیکھا، محبت بھی اور حیبت بھی۔ اپنے آپ سے کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، لیکن اس شخص کی حیبت میرے حواس گم کر دی۔ بندہ علم سے نہیں گھبراتا، علم سے نہیں گھبراتا، بندہ سچے بندے سے گھبراتا۔ عالم بہت ہوں گے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ گھبراتا وہاں پر ہے جہاں عالم با عمل ہو، وہاں سے بھاگتا ہے کہ یار میں اس طرح نہیں ہو سکتا، ورنہ تو باتوں میں تو سارے شعر ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی بندے کو دیکھ کر بندہ پھنس جاتا ہے، علم سے نہیں۔ علم بہت لوگوں کے پاس ہے، بڑے بڑے لوگوں کے پاس علم ہے، لیکن وہ علم کے اندر پھنسے ہوتے ہیں، بہت دور تک پھنسے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کو دیکھا، لیکن اس شخص کی حیبت نے میرے حواس گم کر دیے۔ میں بڑے بڑے شکاری جانوروں سے لڑا ہوں، شیر کی طرح جنگوں میں لڑا ہوں، بہت سے زخم کھائے اور لگائے، لیکن میرا دل ہمیشہ قوی رہا۔ یہ شخص بغیر ہتھیار کے زمین پر سویا پڑا، لیکن میں لرز رہا ہوں، اس کے پاس ککھ نہیں۔ یہ کیا بات؟ یہ کسی محلوق کی حیبت نہیں ہے، بلکہ خدا کی حیبت۔ جیسے اکثر نہیں کہا جاتا جسے دیکھ کر رب یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی، جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اس پر کوئی نشان تو ہوتا ہوگا، کچھ تو پرتو پڑتا ہوگا نا، جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے۔ ہر ایک کو دیکھ کر تو رب یاد نہیں نہ آتا، تو اس کو جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ کسی محلوق کی حیبت نہیں بلکہ خدا کی حیبت ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرا اور جس نے تقوی اختیار کیا، اس سے جن اور انسان ڈرتے ہیں۔ جس نے تقوی اختیار کیا اور اللہ سے ڈرا، اور اللہ کریم ہمیں ایسی حیبت عطا فرمائے کہ جس سے ہمارے اندر کا شیطان نکل جائے، ہمارے دل پر ایسا اثر ہو کہ جس سے ہم خود ہی بدل جائیں، ہمارے دل پر ایسا اثر ہو، خوف خدا ہم پر طاری ہو جائے کہ ہمارے لیے دنیا چھوٹی پڑ جائے اور آخرت بڑی لگنے لگے اور بلی لگنے لگے۔ اس سے جن اور انسان ڈرتے ہیں۔ 1 گھنٹہ انتظار کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، اس نے ان کو سلام کیا اور تعظیم دی، انہوں نے اسے پاس بلایا اور مطمئن کیا۔ اس کے دل کا ڈر جاتا رہا، اس گھبرائے ہوئے کو انہوں نے خوش کر دیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس اجنبی لوگ آئے، خاموش، ان پر حیبت طاری ہو۔ آپ نے شاید میں کہ جو بندہ پہلی دفعہ آتا ہے نا گھبرایا ہوا ہوتا ہے، آپ گھبرائیں نا، آرام سے بیٹھیں، کوئی ایسی بات نہیں، کرتے ہیں بات، کوئی بات نہیں، اس پر حیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اجنبی جب بھی آتا ہے، کوئی پہلی دفعہ آتا ہے، اس پر حیبت طاری ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس سے بریک باتیں کی جو اللہ پاک کی صفات کے بارے میں تھی، اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم پر اللہ تعالیٰ کی نوازشوں کے بارے میں، تاکہ وہ حال اور مقام کو سمجھ سکے۔ حال اور بات ہے، مقام اور بات ہے۔
حال ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہوتا. جس کا حال ایک جیسا ہو یہ بہت بڑی بات ہے. ایک طرح کا حال، مسلسل ایک طرح کا حال، اور بلکہ ہر حال میں بہتری سے بہتری آتی جائے. اس لیے حال اور مقام. اور میں ایک کوٹیشن لکھا کرتا ہوں، اس دنیا میں کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہے. مقام وہی ہوگا جو کل قیامت والے دن اللہ کریم عطا فرمائے. اس لیے اس دنیا میں کسی بھی مرتبہ اور مقام کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے. مقام وہی ہوگا جو کل اللہ کریم قیامت والے دن عطا فرمائے گا. حال گویا ایک حسین دلہن کا جلوہ ہے، اور مقام دلہن کے ساتھ حلوت. جلوہ تو شاہ و غلام سب دیکھتے ہیں، لیکن حلوت میں بادشاہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا. مجلس میں بیٹھ کر اور بات ہوتی ہے اللہ کی کرنے کی، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے بات کرنا اور بات ہوتی. بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں پر بات کرنا اور ہے، اور تنہائی میں اسی طرح سے اللہ سے بات کرنا اور. تنہائی میں جو اللہ کریم کا ہو جائے کمال آدمی، کیونکہ تنہائی میں نہیں ہوا جاتا. ظاہر میں تو ہو جاتے ہیں نا سارے کے سارے، اچھی اچھی باتیں بھی کر لیتے ہیں نا، لیکن تنہائی میں، حال میں، جذبے میں اللہ سے تعلق رکھ کے باتیں کرنا کمال بات. یہ کمال ہے کہ آپ اللہ کریم سے باتیں کریں تنہائی میں. تو اس لیے انہوں نے کہا جلوہ تو شاہ و غلام سب دیکھتے ہیں، لیکن حلوت میں بادشاہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا. صوفیوں میں اہل حال بہت ہوتے ہیں، لیکن صاحب مقام کم ہے. حال اور مقام والے لوگ، جیسے کہا جاتا ہے نا، جیسے کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے 4 خلفاء تو خلفاء راشدین میں سے شمار ہوتے ہیں نا، اور یہی کہا جاتا ہے کہ ایک پیر بھی اپنے جیسا 4 ہی بنا سکتا ہے. جیسے حضور ایک بھی بنا لیتے بڑی بڑی گال ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 4. آپ کبھی بھی ایک قانون دیکھیں گے نا، کسی بھی پیر کے خاص خلفاء جن کا ریکارڈ میں نام آیا ہو تو بہت کم. بابا فرید کا شکر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں گے تو 1-2. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ ٹاپ پر ہوں گے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں گے تو 1-2. امیر اسرو کا ذکر آ جاتا ہے، یا ایک اور بزرگ ان کا ذکر آ جاتا ہے. ہر ایک کا ایک کا دادا، بس سارے کے سارے نہیں ہوں گے. خلفاء ہوں گے 100 ہوں گے، ایک وہی ہوگا جو حال والا ہوگا، مقام والا ہوگا. لیکن صاحب مقام کم ہیں، انہوں نے اس کو جان کی منزلیں بتائیں، روح کی منزلیں بتائیں، اور اس کے سفر یاد دلائے، اس زمانے کی یاد دلائی جو قید زمان سے خالی تھا، اور اس مقام قدس کی جو جلالی تھا، اور اس نورانی ہوا کی جس میں روح ایک پرند کی طرح پرواز کرتی تھی. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایلچی کی طبیعت کو اسرار کا طالب پایا اور معلوم کیا کہ وہ استعداد رکھتا ہے، تو پاک بیج پاک زمین میں بو دیا. گلاں بھی بیج ہوندی ہے نا. اور صاحب استعداد کو، یعنی جس کے اندر اہلیت ہو، ایلیجیبلٹی ہو، جس کے اندر ایلیجیبلٹی ہو اس کے اندر بیج بویا جا سکتا ہے. جو اہل نہیں ہو اس کو نہیں. اس لیے کہا جاتا ہے نا، قصہ مشہور ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جب رابعہ بصری آ جایا کرتی تھی تو آپ کے نقطے بدل جاتے تھے، اسرار کی باتیں کرتے، راز کی باتیں کرتے. کسی نے پوچھا یہ عورت کے آنے پر آپ کا انداز بدل جاتا ہے؟ کہتے ہاتھیوں کی خوراک چونٹیوں کے پوٹے میں نہیں آ سکتی. ہاتھیوں کی خوراک چونٹیوں کے پوٹے میں نہیں آ سکتی. اگر آپ کی بھی استعداد زیادہ ہو جائے نا تو حالت ادھر بھی بدل جائے گی. یا جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا یہ کچھ سیکھنے والا ہے، حالت خود بخود بدل جائے گی. کیونکہ وہ قابل ہوتا ہے نا، جس طرح کا اس طرح بیج دیا جاتا ہے نا، جس طرح کا اس کا دماغ ہوتا ہے اس کے اندر اس طرح انڈکٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ سیکھ جائے. تو معلوم کیا کہ اس کی استعداد ہے تو پاک بیج پاک زمین میں بو دیا. ایلچی نے پوچھا کہ روح عالم بالا سے زمین پر کیوں آ گئی اور لا تعداد پرندے پنجرے میں کیسے آ گئے؟ روح ہی تھی نا، آپ کے اندر روح ہے. جس دن روح نکل گئی نا آپ کی مٹی کو مٹی کھا جائے گی، ککھ نہیں. آپ روح کی وجہ سے زندہ ہیں، آپ سارے کے سارے روح کی وجہ سے زندہ ہیں. روح ختم آپ بند، نکل جائیں یہاں سے. جس حصے سے بھی روح نکل جائے نا، جسم کے ہر حصے میں ہوتی، سر سے لے کر بال سے لے کر، جیسے جیسے بال کو کھینچیں گے بال سے لے کر پاؤں تک، ہر ایک ذرے ذرے میں آپ کے بال میں نا روح موجود ہے. اگر روح ادھر ہے تو حرکت کر رہا ہے نا بیٹے، اگر یہ حرکت نہ کرے تو اس کا مطلب اس میں روح نہیں ہے. جہاں پر آپ کی حرکت ہے، موومنٹ ہے، وہاں روح موجود ہے.
روح ایسا نہیں ہے کہ ایک خانے میں موجود ہے، آپ کے جسم میں سارے میں روح موجود ہے، اور جب آپ کو معلوم ہوگا موت آتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ روح کھینچی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے پاؤں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، پہلے پاؤں سے نکلتی ہے، تو جڑا پھانڈا پہنتا ہے نا کافر نو پہلے پاؤں تو شروع ہوتا ہے، جہاں سے جہاں روح روک کے نا ٹھا ٹھا ماریاں جاتی، اور جب یہاں سے نکلتی ہے دل سے تو ہم نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کی آنکھیں ایسے اوپر جاتی ہیں، اور جب یہاں سے نکلتی ہیں نا پھر آنکھیں اوپر جاتی ہیں، جو روح اوپر جا رہی ہوتی ہے نا، تو اس لیے کئی بندوں کی آنکھیں حضور نے بند فرمائی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، جب روح نکل گئی تو آپ گئے ان کی آنکھوں پر ایسے کر کے ہاتھ رکھے اور آنکھیں بند کر، اور فرمایا جب روح جاتی ہے نا تو آنکھیں اس کے پیچھے جاتی ہیں، اس لیے جب روح نکل جاتی ہے تو آنکھیں اس کے پیچھے جاتی ہیں۔ تو سارا کھیل اس روح کا ہے جس کی وجہ سے آپ زندہ ہیں۔ اگر روح کو نہیں سمجھیں گے، جسم کی خواہشیں پوری کرتے رہیں گے تو جسم موٹا ہو جائے گا، جسم خراب بھی ہو جائے گا، کیونکہ آپ جسم کی خواہشیں پوری کر رہے ہیں۔ اور اگر روح کی خواہشیں پوری کریں گے، اس کو ذکر پر لگا کے رکھیں گے، درود پر لگا کے رکھیں گے، نماز پر لگا کے رکھیں گے، اچھے کاموں میں لگا کے رکھیں گے، اچھی سوچوں میں لگا کے رکھیں گے، اچھے جذبات میں، اچھے خیالات میں، اچھے مشورے میں، اچھے مقام پر لگا کے رکھیں گے، تو پھر ضد لگا کر رکھیں کہ میں نے اچھا بن کر دکھانا، اچھے بننے کی ضد لگانی، اچھے بننے کی ضد لگانی کہ میں اچھا بن کر دکھاؤں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا رب ہو تو میں ہار جاؤں؟ اچھا بننے کی ضد لگا کر رکھنی چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، ضدی بن کر کام کرنا چاہیے۔ تو ایلچی نے پوچھا کہ روح عالم بالا سے زمین پر کیوں آ گئی اور لا تعداد پندرے؟ جیسے میں آگے کہا کہتا ہوں نا، ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہے، میرے اپنی آبزرویشن دینے لگا، سب کی جانیں قبض کر، منکر نکیر بھی دو ہی ہیں ہر قبر شان والے، تو سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ یہ جو کرامن کاتبین ہر ایک کے ساتھ ہے، یہ بھی دو ہی ہیں، سب کے ساتھ ہی ہیں، ہر ایک دا دو ہی لکھ دے پہ، نہیں کوئی بات سمجھ میں آئی؟ دو ہی ہیں، دو ہی ہیں، وہ منکر نکیر ہوں، کرامن کاتبین ہوں، ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا، اکیلا سب کو قابو میں کیا ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے کرامن کاتبین اور ہیں میرے اور ہیں، میرے نزدیک دو ہی ہیں سب کے، روح بھی ایک ہی ہے نا، لا تعداد کیا کہتے ہیں پنجروں میں جو پرندے مقید ہیں، روح تو ایک ہی ہے، ہر ایک کے اندر روح ایک جیسی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے روح پر افسوں اور فسانے پڑھ دی، نفخت فیہ من روحی، ہم نے اپنی روح اس میں پھونک دی، تو روح پر افسوں اور فسانے پڑھ دی، جہاں قرآن غلط ہو بتا دینا۔ وہ مدوم جو آنکھ اور کان نہیں رکھتے، وہ مدوم جو آنکھ اور کان نہیں رکھتے، جب ان پر افسوں پڑا جاتا ہے تو وہ جوش میں آ جاتے ہیں اور مدوم چیزیں وجود کی جانب قلب بازیاں کھاتی ہوئی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کو دم کرتے تھے تو پرندہ بن جاتا تھا، تو اللہ کریم کی پھونک کیا کر سکتی ہے؟ باقی یہ پھونک کی بات ہے، صرف اللہ تعالیٰ کیسے ایک پھونک مارتا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، ہم شکل نہیں بنا سکتے۔ پھر جب موجود پر اس نے افسوں پڑا تو اس کو عدم میں تیز رویا، جسم کو کوئی آیت سنا دی تو وہ جان بن گیا، کسی وقت کوئی گل انج لگ جاتی ہے، آیت ایسا لگ جاتی ہے کہ بندہ تڑپنا شروع کر دی، کسی وقت بات ایسی لگ جاتی ہے کہ بندہ رونا شروع کر دیتا ہے، یا اللہ کہاں پر پھنسا ہوا، ابھی وقت نہیں آیا کہ تیری محبت میں غرق ہو جاؤں۔ تو عدم، جسم کو کوئی آیت سنا دی تو وہ جان بن گیا، سورج سے کہا چمکدار بن گیا، پھر اس کے کان میں خوفناک بات کہی تو اس پر گرہن لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھول کے کان میں کچھ کہا تو وہ شکفتہ ہو گیا، لال سے کچھ کہا تو وہ چمکدار بن گیا، معلوم نہیں زمین کے کان میں کیا کہا کہ وہ منتظر خاموش ہو گئی، گل ہی نہیں کرتی، مردے ٹھوکی جانے، جاندے جاندے نے مردے جاندے نے پھر ٹھوکی جاندے، ختم ہی نہیں ہوتا سلسلہ۔ اس بولنے والے نے ابر کے کان میں نہ جانے کیا کہہ دیا کہ وہ مشق کی طرح آنکھ سے پانی بہتا رہتا ہے یار، اور جون دے چولے پہنتے جے، سخت گرمی چولے ہے کو کل کرنے والی کہ سخت گرمی میں اولے پڑ رہے ہوں، سردیوں میں تو سنا تھا، گرمیوں میں اللہ ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ جو شخص تردد میں گرفتار ہے، اللہ نے اس کے کان میں کوئی معمہ ڈال دیا ہے تاکہ اسے دو گمانوں میں مبتلا کر دے، یہ کروں یا وہ کروں، لیکن پھر اللہ کی طرف سے ایک جانب کا رجحان پاتا ہے تو اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ نے پھونک مارتا تو ڈبل ہو جاتا ہے، ان ڈلیما پوزیشن، گو مگو کی کیفیت،
پھر اللہ کریم رجحان پیدا کرتا کہتا ہے ٹھیک ہے تو دو چیزاں جو ایک اگر تو اپنی جان کے ہوش کو تردد میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تو وسوسے کی روئی کو اپنے کان سے نکال دے تاکہ آسمان سے تیرے کان میں آواز آئے. شک کو درمیان سے نکال دے, یقین کی کیفیت پیدا کر, تجھے آوازیں آئیں گی. اس طرح تیری جان کا کان وہی کی جگہ بن جاتا ہے. وہی کیا ہے؟ ایک پوشیدہ حص کی گفتگو ہے. جان کے کان اور آنکھ اس حص کے علاوہ ہیں اور عقل کا کان اور گمان کی آنکھ اس سے خالی. یاد رکھو یہ حالت جبر نہیں ہے, یہ اللہ سے معیت ہے, اللہ سے تعلق ہے, اللہ کے ساتھ ہونا ہے. یاد رکھو جبر کو صرف وہی پہچان سکتے جن کے دل کی آنکھ خدا نے کھول دی. غیب اور آنے والی چیزیں ان پر منکشف ہو گئیں, ان کا اختیار اور جبر دوسرا ہی ہے. ان لوگوں کی طبیعت ہرن کا نافع ہے. جب ہوتا ہے نا مشکی ہوتا ہے نا جو خوشبو ہوتی ہے, کہتے ہیں وہ اس کے نافع میں ہوتی ہے, وہ جو گلٹی سے بنی ہوتی ہے نا, تو وہ سوچ رہتا ہے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, وہ اپنی خوشبو کو نا سونگتا پھرتا ہے, دوڑتا رہتا ہے, اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اس کے اندر ہی ہے. خوشبو تھوڑے اندر ہی لب تو تسی باہر پے ہو, کہانی ہے نہیں کو ادھر دوڑ, پیراں کول دوڑ, فلانے کول دوڑ, شاید تھوڑے اندر جے تہاڈی اپنی خوشبو ہے جو لبن لگے ہو تے ادھر ادھر بھجدے ہو, کدی مزاراں تے چلے جاندے ہو, کدی ادھر چلے جاندے, تہاڈی جے تہاڈے اندر دی ہے, وہ کھینچ کے تہانوں کدھر نہ کدھر لے کے جائے گی. اختیار اور جبر جب تجھ میں تھا تو ایک خیال تھا, جب ان میں پہنچا تو نور جلال بن گیا. روٹی جب تک دسترخوان پر ہے بے روح ہے, انسان کے جسم میں پہنچ کر بشاش روح بن جاتی. کھاواں گے طاقت آئے گی, نہیں کھاتا تو بے جان ہے, اندر چلی گئی تو روح بن گئی. ساڑی روح نو طاقت پہنچان والی روح اس کو سلسبیل کے ذریعے متغیر کرتی ہے. اب دیکھ کہ یہ روح کی طاقت ہے تو روح کی کیا طاقت ہوگی. رب الملائکۃ والروح, اللہ ملائکہ اور روح کا بھی رب ہے, اس لیے اس روح کا کیا معاملہ ہوگا. روٹی ہمارے بدن کی غذا ہے, اس روح کی غذا کیا ہوگی؟ اس روح کی غذا اللہ کا دیدار ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم بھی ان بندوں کا دیدار کرنا چاہتا ہے جو اس دنیا میں اللہ کے بندے, اسے بھی دیکھنے کا شوق, جو اس کے لیے چلے. کیسا ہے کہ اسے دیکھنا نہ چاہے, وہ بھی تو چاہتا ہے. اگر حضور علیہ السلام سے پیار کیا, کیا سرکار بلاوا آیا, اللہ تعالیٰ تعالیٰ دیدار کرنا چاہتا ہے, تعالیٰ ملاقات کرنا چاہتا ہے. بڑے تو یہی کہنا ہوتا ہے نا, وہ تو یاد کیتا گیا ہے, وڈے کا تو یہی کہنا ہوتا ہے نا, جا کے تمہیں یاد کیتا گیا, کہتا میں نے یاد کیتا گیا. اس لیے ون شکل قمر, چاند پھٹ گیا ہے, اس لیے اگر دل راز کو کھول دے تو جان عرش کی جانب دوڑ جائے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ اس بات سے نکل کر واقعہ سناتا ہوں نا, آگے بھی کئی دفعہ سنایا کہ بہادر شاہ ظفر تھا نا, وہ جو بھی بورچی رکھتا تو وہ کہنا مینوں کٹ دیو, میں نہیں تڑنا رہنا. بہادر شاہ ظفر نے ایک بورچی رکھا, 2 سال کا کنٹریکٹ کر لیا, کہنا میں چھڈ کے نہیں جانا, 2 سال کا کنٹریکٹ. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا میں یہو جہے کھانے کھواؤں گا بادشاہ اشش کر اٹھے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کی کھانا ہے؟ کہتا روزانہ دال, بس دال پکانی, روٹی دال روٹی بس پکائی روزانہ. بادشاہ نے وہی کھا لینے کا, تنگ آ گیا, انہیں نمک زیادہ کر چھڑے, گھٹ کرتا زیادہ کرتا. بادشاہ نے بلایا, کہتا پاویں زیادہ رکھ تے پاویں تھوڑا ایکو جہا رکھ, ایکو جہا رکھ. وہ کہتا بھائی میری جان چھوڑو, بادشاہ سلامت مینوں چھٹی دے دو. کہتے یار تیرے 2 سال کا کنٹریکٹ, کہتے مینوں معافی دے دے. کہتا تیرا پرابلم کی ہے؟ کہتے میں سوچیا سی میرے 7 دھیاں نے, میں تہاڈے کول جاواں گا, تسی میرے کام تو خوش ہوو گے, تو میری دھیاں دی شادی ہوئی. کہتے بس انہاں کام ہے. انہیں کہا دال بنا کے لے آئی, اور دال میں تھوڑی کھا دی. کہتے میرے 7 وزیر نے نا, انہاں کو میرا جھوٹا لے آیا. وہ جدو گیا انہیں کہا بادشاہ سلامت کا جھوٹا اج تک نہیں آیا, اور تو منگ کی منگنا؟ انہیں آخیا میری ایک دھی دا. انہیں کہا گل نہیں, ہو گیا تیرا. وہ 7 کو گیا, 7 نے وہ سامان دے دیتا. بادشاہ کو آیا, کہنا ہاں کام بن گیا ہی. کہنا ہوں دال پکانی ایکو جہی رکھنی, پکانی دال ہی ایکو چیز دا نا. بندہ ساری طبیعت ہے نا,
وہ ایکو جہا ذکر تو پسند نہیں کرتا، ایکو جہا نویں چیز ہونی چاہیے، چیز ایکو ہی ہے، نویں کوئی نہیں، وہی پرانی ہے، نویں لبن کی کوشش نہیں کرنا، وہی نویں ہے، روزانہ ایکو جی نماز، ایکو جی رہنی، وہ چیز ملے گی، وہ سب کچھ رکھا ہے، نقطہ ایکو ہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کل قیامت والے دن جنتی جو چلے جاؤں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، تو ایک کیلا کھانا ہے وہ ذائقہ ہور، اتوں توڑ کے دوسرا کھانا وہ ہور، اتوں توڑ کے تیسرا کھانا وہ ہور، ایکو چیز سارے کی کہتے ہیں سواد ہوندے نے، ایکو ہی ذکر ہوتا ہے، سواد مختلف ہوندے جاندے ہیں، اسی ہمیشہ ایکو ہی ذکر کرنے ہیں اللہ 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 اللہ، سواد ذرا مختلف ہوندے ہیں۔ تو یہ راز کی باتیں وہ بتاتے نا جب کہ یار بس جن قبول کر لیتا کہ ایویں کر لیتا گیا، راہ چلدی ہی کر لیتا گیا، وہ کہ تیرے کوئی خاص چیز تو نہیں سی، کہتے نہیں سی، میں کدوں کیا ہے، عنایت کسی شرط کی پابندی نہیں ہوتی، جو رب کرنا چاہے تو پھر انج کر کے ہی ہو جاتا، پھر تو سمجھ نہیں آتی، اسی کی کہیے کون شاہ جی ان پڑھ جاہل اس وقت بھی قرآن پڑھتے پے اور کہ ناظرہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، شکر اللہ کا، دیکھ لو کیسی گل ہے، ان پڑھ جاہل، وہ ان پڑھ جاہل عرفان صاحب نے وہ بھی مسئلے اگلے دسنے شروع کر دیں، ان پڑھ جاہل کو پتہ لگتا ہے اتنے کدی جان نو کہڑی جان لگ جائے، کسی جان نو کہڑا روگ لگ جائے بھی کو پتہ لگتا ہے، ایویں کر کے لگ جاتا ہے، جو روگ لگ جاتا پھر بندہ کہتا ہویا کی سی، کہتا بس وہ کچھ نہیں یار ایسا سنیا سی، ادھر جاندے جاندے کچھ نہ کچھ ہو گیا سی، اس لیے جب اللہ کریم کسی کو آواز دے دیتا ہے تو بس پھر کسی قابل نہیں رہتا سوائے اللہ دے قابل، تو قبولیت ہو جاتی ہے نا، جب اللہ کریم کسی کو سن لیتا ہے تو کہتا ہے نیڑے ہو کے سن لینا نا، یہ کہتا دوروں سن لینا، کہتا نیڑے ہو کے سننا، کہتا کولوں ہو کے سنیا یار، تو رنگ ہی بدل گیا، مزہ آ گیا یار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، یا اللہ ہماری حاضری حضوری قبول و منظور فرما، ہماری باتوں کا ہم پر ہی اثر ہو جائے، جو کہیں اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور انعام تو عطا فرمائے، عنایت تو کرے، اور ہمارا دل بدل دے، ہماری ایمانی روحانی وجدانی کیفیت میں اضافہ فرما دے، یا اللہ تیرے خیال سے ہی ہماری بھوک مٹ جایا کرے، یا اللہ تیری محبت سے ہی ہماری بھوک مٹ جایا کرے، یا اللہ کسی شے کی ضرورت ہی نہ رہے اور تیری توجہ سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی نظر آئیں، یا اللہ بہت کرم تیرے دیکھے ہیں اور مرتے دم تک دیکھنے ہیں، قبر حشر میں دیکھنے ہیں، اور تیرا ہی نام ہمیشہ سننا ہے، اور تیرا ہی نام لینا ہے، اور تیرے ہی نام سے نور حاصل کرنا ہے، اور تیرے ہی نام سے ہر شے ملتی جانی ہے، یا اللہ اپنا بنا، تمام غموں سے بے نیاز فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔